السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ وقال تعالى ويسألونك عن الجبال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خلقوا۔ وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ رواه مسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدر مجلس مولانا محمد حامد سنابی صاحب، مولانا محمد عامر، مولانا نعیم صاحب، بزرگوں اور نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی محمد، اللہ کا بے شمار شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کے لیے منتخب کر کہ ہم اس کی بات کہیں اور اسی کی بات سنیں۔ یہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آپ خوش نصیب اللہ کو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے چنا ہے۔ میرا موضوع ہے حشر کا میدان۔ مسلسل میں نے ایک سلسلہ رکھا تھا موت کے تعلق سے، پھر عذاب قبر کے تعلق سے، اور پھر عذاب قبر کے بعد وہی گڑی میدان محشر۔ اور میدان محشر کے بعد دو مقام، یا کوئی جنت ہے یا جہنم ہے، اور پھر میں اس کے بعد انشاءاللہ وہ دونوں چیزوں میں رکھوں گا۔ دیکھیے، قیامت کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات ہیں، اور خاص طور سے آخری پارے کی کچھ صورتیں ہیں۔ اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، یہ سورہ واقعہ ہے۔ ایسی صورتیں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا قیامت کے تعلق سے قیامت کیا ہے۔ موٹی موٹی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا، اور سننے کے بعد اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے گا کہ ایسے لمحات کے لیے اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، اب تک ہم نے کیا کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو آج کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور دنیا اپنے اختتام پر ہوگی، قرب قیامت میں بے شمار موٹی موٹی نشانیاں قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جب وہ موٹی موٹی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، کام پر تو لفظ کا نکلنا، ایک جانور نکلے، سورج کا جہاں سے غروب ہو رہا وہیں سے طلوع ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ بڑی قریبی نشانی۔ جب یہ نشانیاں آ جائیں گی تو یہ دنیا اپنے اختتام کے قریب ہوگی، اور بالکل جب ختم ہونے والی ہوگی تو آج سورہ حج پڑھیے شروع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگوں، اس اللہ سے ڈرو
یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا زلزلہ ہے، اللہ سے ڈرو۔ پھر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل، کتنا خطرناک زلزلہ ہو، جب یہ دنیا ختم ہوگی قیامت کا آغاز ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر 3 سوروں کا ذکر ہوتا ہے، 3 سور پھونکے جائیں گے۔ سور کتنے پھونکے جائیں گے؟ 3 سور۔ پہلا نفخہ، پہلا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ سورہ نمل کے اور جن جن آیات میں سور پھونکنے کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر 10 آیتیں۔ کتنی؟ 10 آیتیں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ نمل کے اندر، سورہ مریم کے اندر، سورہ سجدہ کے اندر، سورہ یاسین کے اندر، اس طریقے سے مختلف صورتوں میں 10 آیتیں ہیں جن میں سور پھونکنے کا پتہ چلتا ہے کہ سور پھونکا جائے۔ کتنے نفخے ہوں گے؟ 3 نفخے۔ پہلا نفخہ پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ گھبرا جائیں گے سارے، وہ اتنی تیز آواز بڑھتی جائے، تیز ہوتی جائے، سب گھبرا جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ سورہ نمل کی آیت ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سب گھبرا اٹھے، سب گھبرا اٹھے۔ دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، کوئی نہیں زندہ نہیں، کیا ہوگا؟ سارے بچے سب ختم ہو۔ پھر تیسرا نفخہ پھونکا جائے گا تو سارے زندہ ہو جائیں گے، دیکھنے لگیں گے۔ بعض لوگوں نے 4 کیے نفخہ، 4 کیے، وہ کیسے؟ پہلا نفخہ پھونکا جائے گا تو سارے گھبرا جائیں گے، دوسرا پھونکا جائے گا مر جائیں گے، تیسرا پھونکا جائے گا قبروں سے بیدار ہوں گے، اور چوتھا پھونکا جائے گا تو میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ لیکن ہے کیا ہے؟ 4 کو 2 میں کر دیا، اٹھائے جائیں گے بھروسے قیامت میدان محشر۔ قرآن مجید کے اندر میں نے کہا 3 نفخوں کا ذکر ہے۔ پہلا نفخہ سارے گھبرائیں گے، دوسرے نفخے میں ختم ہو جائیں گے، اور تیسرے نفخے کے بعد بروز قیامت میں اٹھا دیں گے، میدان محشر میں جمع کر دیا۔ 3 نفخے، 3 سور۔ اب یہ جو ایک نفخہ پھونکا جائے گا اور جس کے بعد موت ہوگی، پھر دوبارہ دوسرے نفخے سے زندہ ہوں گے، ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں ما بین النفختین 40، 40 قال 40 شهرا، حدیث الفاظ 40 لیلا 40 سنة، 40 سال، 40 دن، 40 مہینے، یہ لیکن کیا 40؟ اور دوسری روایات کے اندر آتا ہے 40 سال۔ کتنا؟ 40 سال، یعنی ایک نفخہ پھونکا گیا تو سارے جاندار ختم، دنیا ختم۔ جب پھر دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا تو سارے بیدار ہوں گے، اس کے درمیان کا وقفہ کتنا ہے؟ 40 سال۔ کیوں ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ دوسرا نفخہ پھونکنے کے بعد فوراً پھونک دیتا، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا، اس بات پر قادر تھا، حکم دیتا ہے کہ دوسرا نفخہ فوراً پھونکا جائے اور وہ پیدا ہو جائے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں۔ جن لوگوں نے دنیا میں گناہ کیے ہیں، جو عذاب ہود کے اندر، ہلکے عذاب کے اندر، جس سے عذاب برزخ اور عذاب قبر مراد ہے، یہ کسی نے برزخ ہوتا، یہ جس سے مراد ہے ان کو بھی ہونا ہے، وہ 40 سال کے رقبے میں ان کو بھی ہونا، عذاب سے کوئی بچے گا نہیں کچھ عذاب۔ پھر دوسرا جب نفخہ پھونکا جائے گا تو سارے اٹھ کھڑے ہوں۔ اب دیکھیے جب اٹھیں گے نا تو ہم قرآن حدیث پڑھیں، یہ ہماری زمین، یہ پہاڑ، یہ بڑی بڑی مخلوقیں جو اپنے سامنے دوسری کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ بڑی بڑی طاقت والی چیزیں
اپنے سامنے والی طاقت کو کچھ نہیں سمجھتی ہے. مثلا اللہ نے ایک چیز پیدا کی ہے، لوہا. لوہا ہے نا، اور لوہے کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا. سورہ حدید پوری سورت اسی نام سے ہے، حدید مانا لوہا. اور سورت الحدید 27 پارے کی آخری سورت جو ہے وہ سورہ حدید ہے. اس کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اس سے لوگ بہت بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت ساری بہت مفید چیز ہے لوہے کے بارے میں. اب لوہا کیا سمجھتا ہے؟ سب سے بڑی طاقت والی چیز میں ہی ہوں، میں ہی ہوں. کیا کیا؟ پہاڑوں کو توڑتا ہے. پہاڑ نے سمجھا ہم سب سے بڑے، لوہا نے توڑ دیا. لوہے نے سمجھا میں بہت طاقتور ہوں، لہذا آگ نے کیا کیا؟ لوہا کو پگھلا دیا. آگ نے سمجھا میں ہی سب سے بڑی ہوں، میں نے تو لوہے کو بھی نہ چھوڑا. لہذا پانی آیا تو پانی نے کیا کیا؟ بجھا دیا. آگ کے سامنے پانی، میں زیادہ طاقتور ہوں. اب جب ہوا آئی تو پانی یہاں کا وہاں اٹھا کے لے کے جا رہی ہے. ہوا طاقتور ہوئی، کہاں کا کہاں لے کے چلی گئی. اور ہوا چل رہی ہے، پانی کو یہاں سے وہاں لے کر کے جا رہی ہے. انسان کھڑا ہے، میں زیادہ طاقتور ہوں. پتھر سے بھی، لوہے سے بھی، آگ سے بھی، ہوا سے بھی میں مضبوط ہوں. اب انسان ہمیں مضبوط ہے. شراب کی بوتل پی دے، نشہ کر دے، کیا ہوگا؟ اگر نشہ کر لیا تو کہاں گئی مضبوطی؟ ختم. گلی میں ایسا پڑا ہے کوئی پیشاب کر جائے منہ میں پتہ ہی. اتنی حالت میں نشے نے چور کر لیا. نشے میں یہ حالت ہو گئی، وہ اپنے نہیں، اس نے بہت کچھ سمجھا، لیکن پھر کیا آئی؟ نیند آئی تو گیا. نشہ لیا، نیند آئی تو گیا. اور ان سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے، سب سے بڑی اگر کوئی طاقت ہے تو وہ کیا ہے؟ فکر. کیا؟ فکر. جب انسان کو فکر لائق ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی. آزمایا. جب ٹینشن ہوتی ہے، جب پریشانی ہوتی ہے تو آپ 4-5 دنوں رات بیدار رہ سکتے ہیں اور رہے ہو گے. ٹینشن سب سے بڑی چیز ہے بھائی. سب سے بڑی ٹینشن رکھو، سب سے بڑی فکر رکھو اس بڑے دن کے بچاؤ، اس قیامت کے دن کے بچاؤ گی. یہ اتنی بڑی مخلوق ہے جو اپنے تئیں سب کچھ سمجھتی ہے. ذرا ان کے بارے میں قرآن سے پوچھو کہ سورج کیا ہوگا؟ بلو یہ ٹوٹ جائے گا، یہ ستارے یہ ختم ہو جائے گا، یہ چاند سب ختم ہو جائے گا، یہ بڑے بڑے پہاڑ ان کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. فَقُلْ رَبِّ يَنْسِفُهَا نَسْفًا. کہہ دیجئے یہ پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ یہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. یہ زمین دیکھ رہے ہو؟ ارے وہ فلاں ہمالیہ کی، وہ فلاں کی، وہ فلاں کی، وہ جگہ بہت اونچی ہے. وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ ریزہ ریزہ ہو کر کے یہ زمین ساری کیسی ہو جائے گی؟ لا ترى فيها عوج. اس میں تو کہیں توڑ ووڑ نہیں دیکھ سکتا ہے، اونچ نیچ نہیں دیکھ سکتا ہے. اے انسان، اس وقت اس زمین میں جیسے یہ ٹیبل یہاں سے یہاں تک ہے نا، پوری روئے زمین ایسی ہوگی. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اس میں نہ تو کوئی اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی، بالکل برابر ہو جائے گی. پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ ریزہ ریزہ. اور بعض آیات میں کیا ہو جائیں گے؟ روئی کی مانی توڑیں گے یہ پہاڑ. دیکھو زمین ایک پلین میدان بن گئی. جب ایک پلین میدان بن گئی ہے پوری زمین، انسانوں کو اٹھایا گیا. اور انسان کہاں سے اٹھیں گے؟ اس سے پہلے آپ سن چکے ہو خندق میں جو پروگرام ہوا، ایک ریڑھ کی ہڈی کا آخری میں آخری حصہ جس سے انسانوں کو زندہ کیا جائے، انسانوں کو اٹھایا جائے. رفع ثانی میدان محشر میں جمع ہو. زمین کیسی ہے؟ یہ ساری زمین ہموار ہو جائے گی. لیکن ہموار ہونے کے ساتھ ساتھ اس زمین کا کلر کیسا ہوگا؟ یہ زمین ہوگی کیسی؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یوم تبدل الارض غیر الارض، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن یہ زمین اس شکل سے بدل دی جائے
اس کی یہ شکل نہیں رہے گی، یہ اس سے بدل دی جائے گی۔ والسماء، اور آسمان بھی، یہ زمین و آسمان کے جو آج کلر ہم آسمان کا دیکھ رہے ہیں، یہ زمین کا کلر جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، بروز قیامت زمین کا یہ کلر نہیں ہوگا۔ یہ زمین اپنا کلر بدل چکی ہوگی۔ کیسا کلر ہوگا اس کا؟ حدیث دیکھیے۔ وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكون العرض يوم القيامة حفرا ككرسة النقي ليس فيها علم لأحد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت یہ زمین کیسی ہوگی؟ سفید ہوگی، اور سفید بھی کیسی؟ کپرسۃ نقی، میدے کے روٹی کی مانند۔ اتنی سفید ہوگی میدے کی، جیسے میدے کی روٹی سفید ہوتی ہے نا، بروز قیامت ساری روئے زمین، آج دیکھو کہیں چلے جاؤ تو کالی مٹی، کہیں سفید مٹی، کہیں کیسی کہیں کیسی، لیکن بروز قیامت زمین کا کلر کیا ہوگا؟ بالکل سفید ہوگا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 اور سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کی یہ روایت، جس سے پتہ یہ چلا کہ زمین کس کلر میں نہیں ہوگی، کلر کون سا ہوگا؟ سفید ہوگا۔ لیس فیہا علم لأحد، اس میں کسی کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ فلاں صاحب کا جھنڈا لگے گا، فلاں صاحب کا جھنڈا لگے گا۔ دنیا میں بھی جھنڈے لے کے گھومتے ہیں، کسی نے ڈھیلا ہرا کر لیا، کسی نے ایسا کر لیا، کسی نے کیسا کر لیا۔ لیس فیہا علم لأحد، ایسی زمین میں کسی کا کلر نہیں ہوگا۔ اچھا ایک بات دیکھیے، جب یہ زمین بدلی جائے گی نا، انسان کہاں ہوں گے؟ اس وقت انسان کہاں ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ سوال اما عائشہ صدیقہ نے کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے علاوہ کسی نے یہ سوال کیا؟ تمہارے علاوہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا۔ حدیث دیکھیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ این الناس یوم القیامت یوم تبدل الارض غیر الارض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس وقت کہاں ہوں گے جب یہ زمین بدلی جائے گی؟ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا لوگ کہاں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا تھا؟ قال هم علی الصراط، لوگ کہاں ہوں گے؟ پل صراط پہ ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ پل صراط پہ۔ اور لوگ جانتے ہیں پل صراط کیا ہے؟ بھائیو جب حدیث نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے تو کچھ کہیں گے پتہ نہیں ہے پل صراط نہیں ہے، کیا ہے یہ پل صراط؟ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ پل صراط پر۔ کون سے؟ جنتی جہنمی، مرد یا عورتیں، حاجی یا نمازی، سارے کے سارے کہاں ہوں گے؟ پل صراط کے اوپر ہوں گے۔ اور اس کے تناظر میں ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں، لمبی حدیث ہے جس کے مختصر ٹکڑے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مسلم شریف کتاب الحج بھی حدیث نمبر 716، کتاب الحج حیض کا بیان، اس میں حدیث نمبر 16 ایک یہودیوں کے عالم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، لمبی روایت ہے، بعض روایت میں آتا ہے وہ کون تھے؟ عبداللہ بن سلام۔ دیکھیے، وعن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من احبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال لما تدفعني؟ قلت ألا تقول يا رسول الله؟ قال اليهودي ندعوه سماه الذي سماه أهله۔ صوبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار صاحب آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے انس بن مالک کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، حبر من احبار اليهود،
یہودیوں کے عالموں میں سے ایک عالم آیا اور اس نے آ کر کے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تم پر سلام ہو۔ جب اس نے یہ بات کہی، اللہ اکبر، دفاع رسول دیکھو بھائی، دفاع رسول دیکھو، عظمت رسول دیکھو، مقام و مرتبہ دیکھو، صحابہ کی نظر میں کتنا تھا رسول کا۔ یہودی نے آ کر کے ایسا کہا، صوبان سے برداشت نہ ہوا، کہہ رہے فدفعتہ دفعۃ، میں نے اس کو ایسا دھکا دیا کہ کاد یسرع منھا، قریب تھا کہ وہ میرے اس دھکے سے گر جائے۔ کیوں دھکا دیا بھائی؟ اس یہودی نے پوچھا، لما تدفعنی، تو نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ اللہ اکبر، صوبان نے کیا کہا، میں نے کیوں دھکا دیا؟ قلت الا تقول یا رسول اللہ، ارے تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ، ادب سے نہیں بلا سکتا، تم کیسے بلایا، تم نے کیسے کہا تم نے یا محمد؟ ایسا تم کیوں کہا، ادب سے کیوں نہیں بلایا تم نے یا رسول اللہ؟ اللہ، میں نے اس لیے دھکا دیا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ کہہ رہے نہیں، ہم تو اسی نام سے پکارتے ہیں اس کو جو نام اس کے اہل والوں نے اس کا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں صاحبان، میرا نام میرے اہل والوں نے رکھا ہے۔ چنانچہ وہ شخص آیا، اس نے کہا، جئت اسألک، میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے کچھ سوالات کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سوال کرو۔ سر کیا سوال کرو؟ اس یہودی نے سوال کیا تھا، اس کا پہلا سوال تھا، أين الناس يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بروز قیامت جب یہ زمین بدلی جائے گی، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم فی الظلمۃ دون الجسر، اس وقت لوگ اندھیرے میں پل صراط کے اوپر ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ پل صراط کے اوپر۔ دو دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ام عائشہ صدیقہ کی اور مسلم شریف کی۔ یہ جو یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی کا کہا لوگ اس وقت اندھیرے میں پل صراط کے اوپر ہوں گے۔ ان دونوں باتوں سے کیا پتا چلا؟ جب یہ زمین بدلی جائے گی لوگ کہاں ہوں گے؟ پل صراط کے اوپر ہوں گے۔ دوسرا سوال تھا اس یہودی کا، فمن اول الناس، اجازت، سب سے پہلے اس پل صراط سے کون لوگ پار ہوں گے؟ اس پل صراط سے کون لوگ گزریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ کا فقراء المہاجرین، مہاجرین میں سے فقراء، کون سے لوگ؟ فقراء المہاجرین۔ اللہ اکبر، بھائیو دیکھو، ہجرت معمولی بات ہے۔ آج ہم اپنا کاروبار بند کر کے 15 دن دینے کے لیے تیار نہیں ہو، 15 دن نہیں، 15 دنوں میں سے ایک دن، اور پورا دن نہیں، پوری رات نہیں، 3 گھنٹے۔ ذرا دین کے لیے ابو بکر کے کاروبار کو دیکھو، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو، صحابہ اکرام کو دیکھو، یہ اتنی آسانیوں سے نہیں پہنچا ہے جس کا ہم نے ٹھیکار بنایا ہے، منوانی بنایا ہے رب کی پکار کو، نبی کی پکار کو، جب چاہا کر لیا، جب چاہا سن لیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ عبداللہ ابن مسعود سے کہا کرتے تھے صحابہ، روزانہ ہمیں وعد و نصیحت کریں۔ جمعرات کو کیا کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود، کہا روزانہ کیا کریں۔ کہا مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ اکتا۔ ارے بھائیو، یہاں ہفتہ واری نہیں ہے، یہ مہینے میں 2 پروگرام ہے، اور پیغام لیلا کوئی لکڑہانے کی کہانیاں نہیں سنائی جاتی ہے، اللہ کی بات اور رسول کی۔ آپ نے نہیں سوچو کتنی محنت کرتے، کہاں ہے، کہاں پہلے وہ لوگ فقراء المہاجرین، اس پل صراط سے جو پار ہو کر کے جائیں گے وہ مہاجرین میں سے فقراء۔ کتنے سوال ہوئے یہودی کے؟ 2۔ تیسرا سوال یہودی نے کیا کیا؟ کہ جب پل صراط میں سے پار ہو کر کے چلے جائیں گے، تیسرا سوال تھا، فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، پل صراط سے پار ہو کر کے چلے گئے تو پہاڑ کیا ہے؟ جنت ہے۔
اس سے اوپر سے گزر جاؤ جنت ہے. تو کہا فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، جب یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ان کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ کیا کھلائے گا اللہ تعالیٰ نے؟ ارے اللہ نے کہا دنیا میں جو میں چاہوں تم کر کے دکھاؤ، آخرت میں جو تم چاہو گے وہ میں. اللہ نے فرمایا تم ایسا ایمان لاؤ، اس پر قائم رہو، تمہاری ساری آرزو جنت میں پوری ہوں. کہا فما تحفتهم، پہلا کھانا ان کا کیا ہوگا، پھر ان کا ناشتہ کیا ہوگا جب یہ جائیں گے؟ مہمان آئے ناشتہ ہے، اللہ خوب ناشتے سجوا کے، خوب ناشتے سجوا کے. لیکن اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اپنے سدھار کے لیے، اپنی اولاد کی سدھار کے لیے، قوم و ملت کے سدھار کے لیے، اللہ کی قسم ہمارے پیسے نہیں ہیں. اور آپ اٹھانا 10ویں پارے کا آخری صفحہ، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کو جو صاحب حیثیت ہونے کے بعد خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے. ایسے لوگوں کو منافقین کے ساتھ، منافقین کی علامت ذکر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ جاتے تھے، جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے پیچھے رہتے تھے. ان لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہیں لا یجدون ما ينفقون، جو آدمی خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، فرمایا وہ گنہگار نہیں ہے. یہاں گنہگار کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا بیمار نہیں ہے، وہ آدمی بیمار نہیں ہے اور پھر نہیں گیا، گنہگار ہے، بیمار ہے، کوئی عذر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا اور اس نے طاقت نہیں ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہے. لا یجدون حرجا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر طاقت ہے خرچ نہ کیا تو گنہگار ہے. اللہ کی قسم اپنی حیثیت کو دیکھنا، اپنے مال و دولت کو دیکھنا. اگر مال و دولت کے ہونے کے باوجود اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے نہیں خرچ کیا، گنہگار ہیں ایسے لوگ. اس آخری صفحے کو اٹھا کے پڑھ کے آپ دیکھ لیجیے. فرمایا کیا کھانا ہوگا، کیا ناشتہ ہوگا؟ یہودی کا کس کا سوال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زیادت قدنونی، مچھلی کے جگر کا ٹکڑا، کلیجی. کس کی؟ مچھلی کی. بڑی پسند ہوتی ہے کلیجیاں، خوب کھاتے، خوب مزے لیتے ہیں. ارے یہ دنیا کے مزے عارضی مزے ہیں بھائی، اس مزے کے لیے محنت کرو، اس ناشتے کے لیے محنت کرو جو سب سے پہلے جنت میں ملے گا. مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ملے. سوال کیا تھا، تیسرے سوال کا جواب اللہ کے نبی نے بتایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ملے. چوتھا سوال یہ ہو گیا، تو ناشتہ ہو گیا. چوتھا سوال فما غداؤہم، ان کا کھانا کیا ہوگا. اور غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو ہے. عربی کا ایک معقولہ ہے تغدى تمشى، تعشى تمشى. رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو اور دوپہر کا کھانا کھاؤ تو پہلو رکھو. تغدى تمشى، تعشى تمشى. تو یہ غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو ہے. کہا فما غداؤہم، ان کا کھانا کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ ينهر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. کہا جنت میں چرنے والا بیل ان کے لیے کاٹا جائے گا. ينهر لهم، ان کے لیے کاٹا جائے گا. ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، جو جنت میں چرا کرتا تھا وہ بیل کاٹا جائے گا. پتا کیا چلا جنت میں بیل؟ ہاں مہمانی کے لیے ہوگا، کھلایا جائے. یہ دوپہر کا کھانا ہے اور حدیث کا الفاظ ہے، صحیح حدیث ہے مسلم شریف. کتنے سوال کیے اس نے؟ 4. کھانا بھی مل گیا، ناشتہ بھی مل گیا. اب دیکھیے 5واں سوال یہودی کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا فما شرابہم علیہ، اس کھانے کے اوپر پینے کے لیے کیا پیئیں گے؟ جنتیوں کا پینا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عین یسمى سلسبیل، سلسبیل نامی چشمے سے پانی پلایا جائے. اور جنت کی نہریں
سورہ محمد کی آیت نمبر 14 دیکھ لینا. کہا سلسبیل نامی چشمے سے کیا کیا جائے گا؟ پانی پلایا جائے. کتنے سوال کیے؟ 5 سوال کیے. چھٹا بھی یہ سوال ہے، اس کو آپ اردو میں سنیں. اس نے پوچھا کہ بچہ کب پیدا ہوتا ہے اور بچی کب پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اور عورت دونوں کا پانی نکلتا ہے، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے، عورت کا پانی پیلا. اور جس کا پانی غالب آ جاتا ہے، مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ، عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو یہ جواب دے دیا. کتنے سوال کیے؟ 6 سوال. 6 کے 6 کا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اخیر میں کیا کہا؟ صدقتا، تم نے سچ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنے لگا کہ تم نے سچ کہا. ثم انصرف فذهب، جب وہ آدمی چلا گیا پیٹ پھیر کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألني هذا عن الذي ينهو، جن چیزوں کے بارے میں اس نے مجھے ابھی سوال کیے تھے، لیسا شیء من العلم، مجھے ان میں سے کسی کا بھی پتہ نہیں تھا. کیا؟ مجھے کسی کا بھی پتہ نہیں تھا. حدیث کے آپ کے الفاظ ہیں، خوب ڈھونگ رچو اور خوب نعرے لگاؤ نبی عالم الغیب تھے، نبی عالم الغیب تھے. اللہ کے نبی اپنی زبان سے کہہ رہے ان میں سے مجھے کسی کا بھی علم